بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ مصنف کی اس جگہ پہ پہنچی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا کیا ارشاد فرمایا اور کیسے بشارت دی۔ مرحوم قزوینی علیہ رحمہ نے گفتگو کا آغاز یوں کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا کیا ہمیں ملتا ہے اور ترتیب سے کیا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امیر المومنین اسلام کے فرامین بیان کیے اور اس کے بعد جو ابھی گفتگو پہنچی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر ہے۔ یہاں پہ مصنف جو ہے وہ سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہیں امام حسن علیہ السلام کی زبانی وہ بہت تھوڑی ملتی ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ حالات جو ہے وہ اس طرح کے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے جو ہے وہ 10 سال ہیں، اور ان 10 سالوں میں جو حالات اس طرح کے بنے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑ رہی ہے، اور اس وقت پہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ حدیث کی طرف تھی ہی نہیں کہ لوگ جو ہے وہ حدیث کی طرف جائیں اور دین سیکھنے کی طرف چلیں۔ تو یہ جو ہے وہ عجیب قسم کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنا جو ہے وہ ممکن ہوا امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یوں فرمایا کہ جب ایک خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا تو اس میں جو ہے وہ امام نے یوں فرمایا کہ اما علمتم انہ ما من احد الا ویقع فی عنقہ بیعۃ لطاغیۃ زمانہ، کہ کیا تم اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ جو اس کے زمانے کا طاغوت ہے، اس کے زمانے کا جو ایک ظالم حکمران ہے، اس کی جو بیعت ہے وہ اس کی گردن کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی ایک قسم کی جبری بیعت آپ کہہ لیں۔ لیکن الا القائم، لیکن سوائے جو ہمارے قائم ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ کسی بھی طاغوت کی جو ہے وہ بیعت کو قبول نہیں کیا اور اس کی حکومت میں اس کو قبول کر کے جو ہے وہ نہیں چلے ہوں گے۔ اور حضرت قائم وہ ہیں کہ اللہ یصلی روح اللہ عیسیٰ بن مریم خلفہ، کہ جن کے پیچھے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، اور فإن اللہ عز وجل یخفی ولادتہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ولادت کو مخفی رکھ دے گا اور انہیں غیب جو ہے وہ کر دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اللہ نے انہیں مخفی کیوں کیا؟ لأن لا یکون لأحد فی عنق بیعۃ، تاکہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی گردن میں جو ہے وہ کسی کی بھی کیا کوئی بیعت نہ ہو جب وہ اذا خرج آئیں، جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں اور سامنے ہیں تو کسی کی بیعت بھی جو ہے وہ ان کی گردن کے اوپر نہ ہو۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک التاسع من ولد الاخ الحسین، کہ یہ جو نامے ہوں گے وہ میرے بھائی حسین کی کیا ہے اولاد میں سے ہوں گے۔ ابن سیدۃ الاماء یطیل اللہ عمرہ فی غیبتہ، یہ سیدۃ الاماء کہ جو ہے وہ بیٹے ہوں گے اور اللہ جو ہے وہ ان کی عمر میں جو غیبت کی جو ان کی عمر ہوگی ان کو بڑا لمبا جو ہے وہ کر دے گا۔ پھر جو ہے وہ اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے جب ان کا ظہور کرے گا تو وہ فی صورت شاب ابن دون 40 سنۃ، تو وہ ایک ایسے جوان کی صورت میں ہوں گے کہ جو 40 سال سے بھی کیا کام کا دکھتا ہے، یعنی اتنی امام علیہ السلام کی عمر لمبی ہوگی، لیکن جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال سے بھی کیا ہے تھوڑی جو ہے وہ ان کی عمر ہوگی۔ اور یہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو لوگوں کے علم میں ڈال دے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور مصنف نے یہاں پہ فقط یہ ایک ہی حدیث جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف سے بیان فرمائی کہ جو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، ان کے ظہور کے متعلق، ان کی غیبت کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی احادیث کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہاں پر بھی مصنف نے جو ہے وہ یہ مقدمہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو حالات تھے وہ بھی جو ہے وہ مشکل حالات تھے۔ ان حالات میں بھی جو ہے وہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ دین کی طرف اور احادیث کی طرف نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسن علیہ السلام کی بھی احادیث جو ہیں وہ آپ کو کیا بہت تھوڑی ملتی ہیں ان حالات کی کیا وجہ سے۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی کچھ حدیثیں جو ہے وہ نقل فرمائیں،
اور یہاں پہ ایک وہ گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جو عبداللہ ابن عمر سے ہے، تو اس گفتگو کے دوران جو ہے وہ امام نے امام مہدی علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کا جو ہے وہ ایک دن فقط باقی رہ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، حتی یخرج رجل من ولدی، حتیٰ کہ میری اولاد میں سے ایک جو ہے وہ رجل اور ایک مرد جو ہے وہ نکلے گا، جو کہ دنیا کو عدل انصاف سے ایسے بھر دے گا کہ جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہ جو تعبیر ہے کہ ایک دن بھی رہ چکا ہوگا تو اللہ اس کو لمبا کر دے گا، یہ تعبیر در حقیقت بتانے کے لیے ہے کہ امام مہدی کا ظہور حتمی طور پہ ہوگا، یقینی طور پہ ہوگا۔ تو یہ یعنی ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ چاہے ایک دن ہی باقی رہ جائے نا، پھر بھی اللہ جو ہے اسے لمبا کر دے گا اور یہ سارے کام کیا ہو کے رہیں گے۔ تو یہ ایک عربی محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز باقاعدہ ہونی ہو تو اس کے لیے یہ تعبیر کیا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کذالک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے بالکل جو ہے وہ ایسے ہی سنا ہے۔ اور دوسری حدیث یہاں پہ بیان فرمائی کہ ہمدان کا ایک شخص ہے اور اس سے جو ہے وہ امام علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، وہاں پہ جب ہمدان کے اس مرد سے جو ہے امام نے یہ فرمایا تھا کہ قائم هذه الامت هو التاسع من ولدی، کہ میری اولاد میں سے جو 9ویں نمبر پہ ہوگا وہ اس امت کا قائم ہے، وہ صاحب الغیبت، اور وہ غیبت والا ہے، اور وہ ہے کہ الذی یقسم میراثہ وهو حی، کہ جو زندہ ہوں گے لیکن ان کی میراث کیا ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، یعنی زندہ ہوں گے اور ان کی میراث تقسیم ہو جائے گی۔ اس کی صورتحال کیا بنے گی کہ امام حسن عصری علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے، اور وفات ہونے کے بعد جو ان کا وارث جو ہے وہ اس ٹائم جو بنتا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام نہیں بنتے، بلکہ جو ان کے چچا تھے جعفر، وہ جو ہے وہ وہاں پہ میراث کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود اپنا جو ہے وہ اکیلا وارث شمار کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ان کی میراث کیا تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہمارے ہوں گے وہ حالانکہ زندہ ہوں گے پھر بھی کیا ان کی میراث کیا تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ پیشن گوئی بھی کیا امام حسین علیہ السلام کی پوری ہوئی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے حدیث ذکر فرمائی کہ اقد الدرر سے یہ حدیث ہے، اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ لو قام المہدی لانکرہ الناس، کہ جب امام مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو بہت سارے لوگ ان کا انکار کریں گے۔ انکار کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ تو یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لأنہ یرجع الیہم شابا وہم یحسبونہ شیخا کبیرا، کہ امام علیہ السلام جب ان کی طرف آئیں گے تو وہ ایک جوان ہوں گے، جبکہ لوگ اپنے ذہن میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی یہ بزرگ ہستی ہوں گے اور یہ بڑی ایج کے ہوں گے بزرگ ہستی، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو جیسے ایک جوان آئے گا جو 40 سال سے بھی کم کا دکھتا ہوگا تو لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے انکار کر دیں گے کہ یہ تو کیا مہدی نہیں ہے۔ تو یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے کہ جو انشاءاللہ خدا ہمیں نصیب فرمائے امام کے ظہور کو دیکھنے کی، تو یہ بھی حالات کیا ہم وہاں پہ دیکھیں گے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی پھر اگلی روایت یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جو اکمال الدین میں انہوں نے ذکر فرمائی، اور یہ امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ منا اسنا عشرہ مہدیاں، کہ جو 12 مہدی ہیں وہ ہم میں سے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہیں، اور جو آخری ہیں التاسع من ولدی، وہ میری اولاد میں سے کیا 9ویں نمبر کے ہوں گے۔ وهو الامام القائم بالحق یحیی اللہ بالارض بعد موتها ویظہر به دین الحق علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اچھا، یہاں پہ امام نے کہا کہ وہ حق کو قائم کریں گے، اللہ ان کے ذریعے سے زمین کو جو ہے وہ آباد کر دے گا، پہلے زمین بنجر ہو چکی ہوگی، جو دین حق ہے وہ تمام دنیا کی دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے اوپر غالب آ جائے گا، اگرچہ یہ مشرکوں کو برا لگے۔ لہو غیبتن، اور امام کی ایسی غیبت ہوگی کہ یرتد فیہا اقوام، کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس غیبت کے دوران مرتد ہو جائیں گے، اور ویثبت فی الدین آخرون، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آخرون یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس غیبت میں اپنے دین کے اوپر باقی رہیں گے۔ یہ جو دین کے اوپر باقی رہنے والے ہوں گے، جو امام مہدی کی امامت کے قائل ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کو یہ مانتے ہوں گے کہ وہ اسی دنیا میں موجود ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے، ان لوگوں کی حالت کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور یہ آج کی پیشن گوئی آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس ٹائم پہ جو پیشن گوئی کی تھی وہ آج کے حالات میں بھی کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ تو مرتد ہو جائیں گے، وہ تو امام کو مانیں گے نہیں، اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کو مانیں گے،
ان کے وجود کو، ان کی شخصیت کو مانیں گے، لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ فَيُؤْذَوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ، ایسے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اذیت دی جائے گی، انہیں تانے دیے جائیں گے، اور انہیں یہ کہا جائے گا کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ تمہارا وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم کہہ سچے ہو۔ تو امام فرمایا کہ اما ان الصابر فی غیبتہ، کہ بے شک اس زمانے میں جو امام کی غیبت میں ہے، اور الصابر علی الاذى والتکذیب، کہ جو اس اذیت پہ، اس تکلیف پہ جو جھٹلایا جا رہا ہے اس کے اوپر صبر سے کام لے گا، تو اس کا جو رتبہ ہے وہ ایسا ہوگا کہ المجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ ایسے ہے کہ جو اللہ کے رسول کے سامنے ہو اور تلوار سے کیا ہے جہاد کر رہا ہو، تو یہ اس بندے کا جو ہے وہ درجہ ہوگا کہ جو امام کی غیبت میں لوگوں کی جھٹلانے کی، لوگوں کی جو اذیت اور تکلیف ہے، تانوں کو جو ہے وہ برداشت کرے گا اور صبر سے کیا کام لے گا۔ اگلی روایت بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے کہ جو عیسیٰ الخشاب ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا آپ جو ہے وہ صاحب امر ہیں؟ تو امام فرمایا کہ نہیں، میں صاحب امر نہیں ہوں، ولیکن صاحب الامر الطرید الشرید المطور بابی المکن بعمہ یضع سیفہ علی عاتقہ ثمانیۃ اشہر، کہ صاحب امر وہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ طرید یعنی امت نے جو ہے وہ اسے قبول نہیں کیا، اور شرید کیا ہے وہ ایک طرح سے الگ تھلگ ہو گیا، المطور بابی ہے جو اپنے جو ہے وہ والد سے جو ہے وہ جدا ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ المکنہ بعمہ ہی، کہ جس کی کنیت جو ہے وہ اپنے چچا کی کیا ہے کنیت ہوگی۔ تو یہاں پہ ایک بحث ہے کہ آگے امام مہدی علیہ السلام کی کنیت کے متعلق کہ ایک آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر ہے، اگرچہ یہ جو کنیت ہے وہ مشہور نہیں ہے، لیکن ابو جعفر کیا ہے کنیت ہے۔ تو پھر امام نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کتنے عرصے کے لیے کیا ہے وہ جنگ لڑیں گے مخالفین سے جو ان کے خلاف کیا وہ قیام کریں گے؟ فرمایا کہ یضع سیفہ علی عاتقہ ثمانیۃ اشہر۔ تو مظلوم کربلا شہید کربلا یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اپنے کندھے کے اوپر تلوار کو رکھیں گے 8 مہینوں کے لیے، یعنی 8 مہینے کا ایک ایسا عرصہ ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ شدید قسم کے حالات مشکل ہوں گے، اور جو بہت سارے لوگ مخالفین ہوں گے، معاندین ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوگی، اور 8 مہینے کے بعد سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ سیٹل ہو جائے گا، اور دنیا کیا درست ہوگی۔ تو یہاں تک جو ہے وہ گفتگو مکمل ہوتی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فرامین کے متعلق، اور اگلے درسوں میں انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو باقی ائمہ علیہ السلام نے جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں ان کے اوپر کیا گفتگو ہماری چلے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔